إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تسحر أو تسحر له أو تكهن أو تكهن له أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کا حقیقت ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن وہ انکار درست نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں جادو کا ذکر ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ جس چیز پر جادو ہو اس کی کیا حقیقت ہوتی یا جادو کی حقیقت کیا ہوتی، اس کی ہم دو قسمیں بنا لیتے ہیں۔ ایک قسم کسی انسان پر جادو، تو وہ یقیناً اس جادو سے متاثر ہوتا ہے اور تکلیف زدہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں اس جادو کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ دوسرا، جادو کسی اور شے کے ذریعے، تو وہ محض تخیلی ہوتا ہے، یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے جس کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں واضح ہوتی ہے۔ ان کا معجزہ تھا ان کا عصا، جب وہ پھینکتے تو اللہ کے امر سے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ اور متحرک سانپ چلتا ہوا نظر آ رہا۔ یہ معجزے کا اثر اس عصا پر اللہ کے امر سے ہوا اور وہ سانپ بن گیا۔ لوگوں نے دیکھا، پوری قوم نے مشاہدہ کیا، اس میں کوئی نظروں کا دھوکہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دھوکہ نہیں ہوتی بلکہ حقیقت پر قائم ہوتی۔ اس سے قبل جو فرعون کے جادوگر تھے
انہوں نے بھی اپنے عصا پھینکے تھے، رسیاں پھینکی تھیں. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ مِنْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں، ان کے سحر کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ وہ متحرک ہیں، دوڑ رہی ہیں، چل پھر رہی ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں تھی. سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، تو یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، اور ان کے عمل سحر کی بنا پر وہ متحرک دکھائی دے رہی تھی، جبکہ حقیقت میں متحرک نہیں تھی، صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا. تو یہ فرق ہے جادو اور معجزے کا. معجزہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے امر سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے انبیاء کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے. جس نبی کا معجزہ ہو اس نبی کو بھی اس پر اختیار نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات علم نہیں ہوتا کہ یہ میرا معجزہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار عصا پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ گئے، مانا علم ہی نہیں کہ یہ معجزہ ہے. ہم مختلف دعوے کرتے ہیں کہ انبیاء بڑے با اختیار ہوتے ہیں، لیکن کہاں گیا یہ اختیار؟ اگر یہ علم ہوتا کہ یہ خالق کائنات کا معجزہ ہے، میری نبوت کے صدق کی دلیل ہے، کیوں بھاگتے؟ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں. شق قمر، کئی موقعوں پر پانی بڑھ گیا. حدیبیہ کا خشک کنواں، اس میں آپ نے پانی ڈالا، اتنا بڑھ گیا کہ 1500 صحابہ کئی دن وہاں ٹھہرے، اس کو پیتے بھی رہے، جانور بھی سیراب ہوتے رہے، وضو بھی کرتے رہے، نہاتے بھی رہے، اتنا پانی بڑھ گیا. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن آپ کو اس پر اختیار نہیں ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی خادم دے دیجیے. اب نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، اس کی اس تکلیف پر کس قدر آپ تڑپ اٹھے ہوں گے کہ میری بیٹی دن بھر کام کر کے تھک جاتی. اور ایک کام یہ بھی تھا کہ کہیں دور سے پانی اٹھا کے لانا پڑتا تھا. تو اللہ کے پیغمبر فرما دیتے، بیٹی تم بھولی ہوئی ہو، وہ مشکیزہ لے کر میرے پاس آ جایا کرو، اپنی انگلیاں ڈبوؤں گا یا اس میں کلی کروں گا، پانی آ جایا کرے گا. لیکن نہیں، نبی کو اختیار ہی نہیں ہے معجزے پر. پوری قوم سیراب ہو رہی ہے، بیٹی کے لیے پانی نہیں، کیونکہ نبی کو اختیار نہیں. یہ اللہ کے امر سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے اختیار سے، اس کے تصرف سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ معاملہ معجزے کا ہے. جادو کا معاملہ نگاہوں کا دھوکہ اور ایک تخیل، اللہ تعالیٰ کا امر اس سے پاک ہے. جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں. سحر کا لغوی معنی خفیہ چیز، کوئی پوشیدہ چیز. اسی سے وقت سحر، صبح کا وقت جو ہوتا ہے سحر کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت بہت سے کام خفیہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ چھپ کر اس تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اپنا یہ معاملہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے. یہ خفیہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس خفیہ معاملے کی بنا پر اس وقت کو وقت سحر کہا جاتا ہے. سحری کا کھانا، اس کو بھی عربی میں سحور بولتے ہیں. اکثر وہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے.
رمضان میں تو چلو معروف ہے سب سحری کر رہے ہیں، لیکن عام دنوں میں روزہ کون رکھ رہا ہے کون نہیں رکھ رہا، مخلص بندے ریاکار نہیں ہوتے، وہ یہ سحری کا کھانا چھپا کر تناول کرتے ہیں تاکہ ہمارا عمل ظاہر نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے خالص رہے۔ تو اس لیے یہ لفظ سحر یا سحور، اس کا مادہ بھی سا ہا را ہے، سین ہا را، معنی خفیہ چیز۔ جادو کس لحاظ سے خفیہ ہے؟ یعنی اس لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا ربط ہے؟ جادو خفیہ ایک عمل ہے، یوں سمجھے کہ انسان اور شیطان ان دونوں کے مابین ایک خفیہ ایگریمنٹ، خفیہ معاہدہ، یہ ہے جادو کے عمل کا شاخصانہ۔ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ شیاطین کے ساتھ خفیہ معاہدہ کرتا ہے، اس معاہدے کے ذریعے اس سے کچھ کام لیتا ہے شیطانوں سے، تو یہ عمل سحر قرار پاتا ہے، معاملہ سارا خفیہ ہوتا ہے۔ اور جادوگر بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کا سب سے قوی جادو وہ ہوتا ہے جو رات کو کرتے ہیں، یہ منتر راتوں کو چھپ کر کمرے در کمرے کی تنہائیوں میں، اور بعض تو قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں بھی گڑھے کھود کر، قبریں کھود کر ان میں بیٹھ کر اپنے وظیفے کرتے ہیں۔ جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ راتوں کو ہوتے ہیں اکثر۔ مسیلمہ کذاب مدعی نبوت، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نبی بننے کے دعوے دار ہو، تمہارے پاس وحی کب آتی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی وحی کا نزول کی کیفیت صحابہ مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اس سے پوچھا کہ کیف یأتی کا من یأتی، تمہارے پاس یہ پیغام کب آتا؟ تو کہتا ہے کہ یأتینی فی مثل الظلماء الحندس، رات کو آتی ہے، رات ویسے اندھیرا ہوتا ہے، اور نزول وحی کے وقت اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے، ظلمات ہی ظلمات، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ بعین یہی سوال اللہ کے پیغمبر سے ہوا تھا، تو فرمایا تھا کہ یأتینی فی مثل الصبح، جب میرے پاس وحی آتی ہے تو چاروں طرف صبح کا اجالا پھیل جاتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے۔ وحی کے نزول کی کیفیت صحابہ نے مشاہدہ کی، اجالا ہی اجالا، یعنی ماحول منور ہو جاتا ہے۔ وحی خود اللہ کا نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کا نور آیا، یہ اللہ کا نور ہے۔ اور اللہ رب العزت اس نور وحی سے جس کو ہدایت دے دے، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ یہ نور ہی نور ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرما گئے تھے کہ ترکتکم علی مثل البیضاء علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، نور ہی نور ہے۔ یہ نور جب دل میں اترتا ہے تو دل کو منور کر دیتا ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اللہ کے نبی کی دعا کہ یا اللہ میں تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، اسماء و صفات کا واسطہ، اور یہ التجا کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ یعنی قرآن یہ نور ہی نور ہے، اس کا اترنا نور کے ساتھ، ماحول منور، یہ اللہ کا علم جو نور ہی نور ہے، جس کے اثرات انسان کے چہرے پر، انسان کے دل پر ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ گناہوں اور معصیتوں کی ایک کالک ہوتی ہے
جو انسان کے چہرے پر دکھائی دیتی، ایک نحوست، اور جن کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہو، ان کے قلوب، ان کے اعمال، ان کے چہرے منور ہوتے ہیں، اور ان میں ایک عجیب ایک نور کی چمک ہوتی، رنگت نہیں، رنگت سیاہ بھی ہو سکتی۔ بلال حبشی سیاہ رنگ کے غلام تھے، لیکن یہ اس علم کے نور کی جو ایک جھلک ان کے چہرے پر نمایاں ہوتی تھی، اور یہ عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ تو جادو کا عمل انتہائی خفیہ، اہل باطل، اہل ضلال، ان کے طرق، ان کے راستے مخفی ہوتے ہیں، اور جادوگر بھی چاہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل راتوں کے اندھیرے میں ہو، راتوں کی تاریکی میں ہو۔ راتوں کی تاریکی میں جو شرور اور شر کے جو قافلے ہیں پھیل جاتے ہیں، راتوں ہی کو اپنی بلوں سے موذی جانور نکلتے ہیں، راتوں ہی کو فاحشہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور اللہ کی خلق کو آمادہ معصیت کرتی ہیں، راتوں ہی کو چور ڈاکو تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اندھیرے یقیناً اہل ضلال کی علامت ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور چاند روشن آپ نے دیکھا، تو آپ نے سوچا کہ اس چاند کے تعلق سے کچھ عائشہ کو علم دے دیا جائے، ان کی کچھ تربیت کر دی جائے۔ فرمایا کہ عائشہ استعیذی باللہ من شر ھذا اذا وقب، عائشہ اس کے شر سے پناہ مانگا کرو جب بھی یہ طلوع ہو اور نمودار ہو۔ اشارہ سورہ فلق کی طرف ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ یہ غاسق ہے، جب بھی نمودار ہو اس کے شر سے پناہ مانگا کرو۔ مراد چاند نہیں ہے، مراد رات ہے، کیونکہ چاند رات کو طلوع ہوتا ہے۔ چاند کا نور تو ایک بہت ہی پاکیزہ چیز ہے، لیکن مقصد رات کا ذکر ہے کہ رات کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ یہ رات کو شیطانی لشکر پھیل جاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں، گناہوں کی اور معصیتوں کی دعوتیں عام ہوتی ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، جب سورج غروب ہو تو اپنے بچوں کو اور مویشیوں کو باندھ کر رکھا کرو، بچوں کو گھر میں محصور رکھا کرو، ان کو باہر نہ جانے دیا کرو، کیونکہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی ارواح خبیثہ، خبیث روحیں، انفس شریرہ اور شریر قسم کے نفوس پھیل جاتے ہیں، بہت سے لشکر شر کے پھیل جاتے ہیں، اشارہ شیطانوں کی طرف اور شریر قسم کے جنوں کی طرف، اور وہ اپنے وار کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو گھروں میں مقید رکھو، مویشیوں کو باندھ کر رکھو، اور برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو۔ اگر برتن ڈھکے ہوں گے تو ان برتنوں پر شیطان کے اثرات نہیں ہوں گے، کھلے برتنوں پر اثرات ہو سکتے ہیں، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو۔ تو یہ رات کی تاریکی، تو ایک تو یہ عمل اندھیرے میں ہوتا ہے خفیہ، اس لیے اس کو سحر بولتے ہیں، خفیہ عمل اندھیرے میں چھپ کر۔ دوسرا جو ایک ایگریمنٹ ہے ایک انسان اور جن کے مابین، وہ بھی خفیہ ہے، جسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایگریمنٹ کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ اصل میں جو شریر قسم کے لوگ ہیں، انتہائی خبیث الفطرت، جن کے گندے چہرے، گندی فطرتیں، گندی عقلیں اور گندے دل، وہ ساحر بننا چاہتے ہیں اور اس عمل کو اپنے تکسب کا اور کمانے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے بڑا مال ہم کما سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کو گمراہ کر کے اور ان کو فتنہ میں مبتلا کر کے، اور ان کی جو طبیعت کی سادگی بعدوں کی، اس سے فائدہ اٹھا کر۔ یہ ایک انسان کی کوشش ہے کہ وہ جادوگر بن کر لوگوں کو لوٹے اور مال کمائے۔ اب کیا ہے، وہ انہی تاریکیوں میں بیٹھتا ہے، کمروں کی تاریکیوں میں یا قبرستانوں کی وحشتوں اور ظلمتوں میں بیٹھتا ہے، اور کچھ مخصوص عمل جو ہے وہ شروع کرتا ہے، جس سے یہ خبیث شیطان جو اسی جیسے
اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے اس عمل پر، عزم پر قائم ہے یا نہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، بڑے کڑے امتحان۔ مثلا نعوذ باللہ تم 2 قرآن لو اور اپنے پاؤں کے نیچے باندھو اور بیت الخلاء لے جاؤ، یہ ان کے امتحان کا ایک طریق ہے، اور اس کو کرنا پڑے گا۔ یعنی اس حد تک وہ خباثت پر آمادہ ہے کہ یہ کام وہ کرتا ہے۔ غلاظت سے قرآن کی آیتیں لکھو، کرتا ہے۔ الٹا قرآن لکھو، الٹا یعنی جہاں سے سورت ختم ہو رہی وہاں اس حرف سے شروع کرو اور الٹی تحریر کرو، وہ کرتا ہے۔ گندگی اور غلاظتیں، حرام چیزیں کھانے پر مجبور کرتا ہے، وہ کھاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کس قدر خبیث ہوتے ہیں، کتنے شریر ہوتے ہیں۔ اچھا، شیطان کو کیا ضرورت ہے اس ایگریمنٹ کی؟ یہ خبیث جنوں کو کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت تو واضح ہو گئی کہ یہ اس ذریعے کو معاش کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے کہ اس سے میں کماؤں۔ شیاطین کا کیا مفاد ہے؟ وہ یہ ایگریمنٹ کیوں کرتے ہیں، یہ عقد کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو ہمیشہ تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور اس کی چاہت ہے کہ تم بڑی سے بڑی برائی کا ارتکاب کرو۔ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی شفقت اور محبت نہیں ہے۔ اگر شفقت اور محبت کا ذرا سا تاثر ہوتا ان شیاطین کے پاس تو شفقت و محبت کے مستحق کون ہے؟ اللہ کے انبیاء اور رسل۔ مگر شیطان کے مشوروں سے، شیطان کے اشاروں سے انبیاء کی مخالفتیں کی گئیں، انبیاء کو در پہ ادار کیا گیا، اور بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء کو قتل تک کیا گیا۔ کوئی مداحنت ہوتی، کوئی نرمی ہوتی تو نرمی کے یہ مستحق تھے، مگر نہیں۔ اس کی عداوت کا اظہار آدم علیہ السلام سے کیسا ہوا آپ جانتے ہیں، جنت سے نکلوانا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، قوم ان کو آگ میں ڈالنے پر آمادہ ہو چکی، مشورہ کس کا تھا؟ شیطان۔ آگ اتنی تپ گئی کہ قریب جانے کی ہمت ہی نہیں، اب کیسے ڈالیں؟ منجنیق کا مشورہ کس نے دیا؟ شیطان نے۔ جیسے توپ کا گولا دور سے پھینکا جاتا ہے، اس طرح ایک آلے کا مشورہ شیطان نے دیا، منجنیق تیار ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو لٹایا گیا، مگر منجنیق ان کو گرانے سے قاصر ہے۔ شیطان پھر پہنچ گیا کہ جب تک یہ لباس کے اندر ہیں فرشتے ان کے ساتھ ہیں، لباس اتار دو، برہنہ کر دو، فرشتے ہٹ جائیں گے، پھر تم پھینک سکو گے۔ کتنی عداوت ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، خلیل اللہ۔ اس کے دل میں اگر شفقت ہوتی تو یہ شفقت کا مستحق ہے، لیکن کیسی عداوت ہے اور کیسی دشمنی۔ اب شیطان ان خبیث انسانوں کے ساتھ، اور یہ جن، شریر جن، ان انسانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہے، ہر قدم پر چاہتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنا، انسانوں کو برگلانا۔ اب جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان اس حد تک آمادہ ہو چکا ہے کہ اس کو دین کا خیال نہیں ہے بالکل، وہ کہتے ہیں کہ شیاطین الانس شر من شیاطین الجن، انسان اگر شیطان بن جائے تو وہ جنی شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کام شیطان نہیں کرتا کہ قرآن باندھ کر باتھ روم میں چلا جائے، شیطان نہیں کرتا، انسان کر لیتا ہے۔ یہ کام شیطان نہیں کرتا کہ غلاظت سے قرآن کی آیتیں لکھوائے۔ شیطان بعض اوقات اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انسان جب قرآن پڑھتا ہے اور سجدہ کی آیت آ جائے، وہ سجدہ کر لے، اس وقت شیطان کو افسوس ہوتا ہے، مجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر دیا،
اور راندہ روزگار بن گیا، اس شیطان کو، اس انسان کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، بار بار سجدے کر رہا ہے اور جنت کا مستحق قرار پا رہا ہے۔ یعنی بعض موقع آتے ہیں کہ شیطان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، لیکن اس طینت کے لوگ اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتے۔ اذانیں سنتے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کبھی ملامت کی ہو کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے سجدہ نہیں کیا؟ بالکل نہیں، شیطان ملامت کر لیتا۔ تو یہ انسی شیطان جنی شیاطین سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب یہ جنی شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان تو وہ کام کر رہا ہے جو مجھے بھی سجھائی نہیں دے رہے، یہ تو میرا بھی گرو ہے، تو وہ یہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد شیطان کی، انسان کی عداوت، انسان کی تضلیل، انسان کی تحقیر اور انسان کی تکفیر، اور جو چاہے وہ۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان اس قسم کے اعمال انجام دے رہا ہے جو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، میری عقل میں بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کا کڑا امتحان لیتا ہے، اور جب پوری طرح دیکھتا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے تو پھر وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ یوں ایک خفیہ معاہدہ عمل میں آ جاتا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مجھ سے کام لو، میں وہ کام کروں گا۔ انسان میں ہمت نہیں ہے، ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ انسان اس علم کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ نقصان پہنچتا بالواسطہ۔ واسطہ کون ہے؟ یہ شیاطین ہے، یہ خبیث قسم کے جن ہیں جو ان کے چیلے بن کر اور مل کر پھر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل خباثت کا ڈھیر ہے۔ ایک تو یہ انسان مکروہ چہرے، تاریک دل، گندی فطرتیں، اور پھر ان کے منتر، شیطانی منتر، غلاظت ہی غلاظت، ان کا پڑھنا اور پڑھ کر گروہ میں پھونکنا، گندی پھونکیں، پھر ساتھ گندے شیطانوں کا تعاون، شریر جنوں کا تعاون، غلاظت ہی غلاظت، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اتنا یہ خبیث معاملہ ہے۔ تو یہ وجہ ہے، یعنی انسان یہ کام کیوں کر رہا ہے، ایگریمنٹ کیوں کر رہا ہے شیطانوں کے ساتھ؟ محض تکسب کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ شیطان کیوں کر رہا ہے؟ شیطان سوچتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے ذریعے میں وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جو عام حالات میں مجھے سجھائی نہیں دیتے۔ یہ انسان، اس کی عقل کی رسائی کہاں کہاں تک ہے، کیسی گندی اس کی سوچ ہے، چنانچہ وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور ایک خفیہ معاہدہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے انسان اور شیطان کے درمیان۔ اس معاہدے کی شکل کیا ہے؟ یہ خفیہ ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ان دونوں کے مابین، لیکن اس کا اظہار اس کے عمل سے ہو سکتا ہے، انسان کے عمل سے، جو وہ سحر کا عمل کرے گا اس سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بیمار ہو جائے، اب یہ کیسے فرق کریں کہ جس معالج کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ صحیح علاج کرے گا یا جادو کرے گا؟ لوگ دکانیں سے جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خلق اور جادو کا عمل ہر تیسرے گھر میں موجود ہے۔ یہ کیسے ہم وعدے کریں جس معالج کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کا علاج صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ دیکھیں، شرعی علاج رقیہ کی صورت میں، دم کی صورت، دم میں نہ کوئی تکلف ہے نہ کوئی شعبدہ بازی۔ دم میں مریض سامنے ہوتا ہے اور دم کرنے والا قرآن پڑھتا ہے، اس پر پھونکے مارتا، اپنا ہاتھ پھیرتا ہے۔ انہوں نے پھونکوں کی بھی برکت ہے اور ہاتھ پھیرنے کی بھی برکت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرا کرتے تھے، جس مریض پر دم کرتے اس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور یہ پڑھتے ہوئے ہاتھ کا پھیرنا، پڑھنے والا جس پر پڑھا جا رہا ہے اس پر ہاتھوں کا مس یا دونوں کے جسم کا مس، یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اور واللہ عالم، بات سے بات نکلتی ہے، جو نماز میں ہم صفیں ملاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی یہ حکمت ہو سکتی، واللہ عالم۔ شریعت نے اس کا ذکر نہیں کیا، حکم دیا ہے کہ اپنے قدم سے قدم ملا لو، کندھے سے کندھے ملا لو۔ کیوں؟ حکمت بیان نہیں کی۔ حکمت ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی شریعت کی اتباع ہم پر ضروری ہے۔
اس کی بڑی ترغیب ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ فرشتوں کی صفیں بھی ایسی ہیں، یتمون الصف الاول فالاول ثم یتراصون، اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں اور صف میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح مل کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی، بیچ میں کوئی شگاف نہیں ہوتا۔ حکمت یہی ہے کہ ہر شخص پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں بھی پڑھ رہا ہوں اور میرے ساتھ اور بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے جسم ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے پڑھنے کی برکت میرے اندر آ رہی ہے اور میرے پڑھنے کی برکت اس کے اندر آ رہی ہے۔ حکمت ہو سکتی ہے، تو یہ عمل بڑا عظیم ہے۔ اب شرعی رقیہ، اس میں کوئی تکلف نہیں، کوئی شعبدہ بازی نہیں، لیکن ایک شخص، ایک معالج جس کے پاس آپ مریض کو لے کر جائیں، وہ آپ سے کہے اپنا نام بتاؤ، تو یہ نام کی کیا غرض ہے؟ اچھا اپنی والدہ کا نام بتاؤ، اپنے والد کا نام بتاؤ، دادا کا نام بتاؤ، یہ نام پوچھتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجیے، جس معالج کے پاس آپ جائیں اور وہ یہ کہے کہ تم فلاں ہو، ہاں میں فلاں ہوں، فلاں علاقے سے آئے ہو، حیران ہو گیا، ہاں فلاں علاقے سے آئے، تمہارا یہ مرض ہے، اور حیران ہو گیا، یہ سب کچھ جانتا ہے، تو بڑا پہنچا ہوا ہے، ہاں میرا یہ مرض ہے۔ سمجھو کہ وہ سب سے بڑا جادوگر، سب سے بڑا خبیث ہے وہ ساحر، جس کا ایسی طاقتوں سے رابطہ ہے جنہوں نے اس کے پہنچنے سے پہلے اسے آگاہ کر دیا کہ فلاں آ رہا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں اس کا علاقہ ہے اور فلاں اس کا مرض ہے۔ اگر وہ چھوٹتے ہی آپ کو بتا دیں تو وہ سب سے بڑا خبیث ہے، سب سے بڑا خبیث، جس کا رابطہ ان شریر قسم کے نفوذ سے ہے، اور ہر وقت یہ رابطہ ہے، اور وہ پہنچنے سے پہلے اسے آگاہ کر دیتے ہیں۔ کوئی عالم الغیب تو نہیں ہو سکتا، آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ علم غیب، یہ اللہ کا راز ہے، کسی پر منکشف نہیں ہو سکتا، کسی پر۔ آپ صرف وہ باتیں جان سکتے ہیں جو آپ کے حواس میں آ جائیں۔ حواس 5 ہیں، کسی چیز کو دیکھ لیں تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا، کسی چیز کو سن لیں تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا، کسی چیز کو چھو لیں تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا، کسی چیز کو چکھ لیں تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ یہ حواس 5 کی رینج میں جو چیز آ جائے وہ غیب نہیں رہتی، اس کے ماوراء جو بھی چیز ہے وہ غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خبر دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے، اپنے انبیاء کو، اس کے علاوہ نہیں۔ جو صوفیاء کی اصطلاحیں ہیں، کشف کی، الہام کی اور فلاں اور فلاں، ان اصطلاحات کے ذریعے وہ دین میں تدخل کرتے ہیں، وہ سارے کشف، وہ سارے الہام شیطانی ہیں، ان کا اللہ کی وحی سے اور اللہ کے اشارے سے، اللہ کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر یہ سب سے بڑا اخبث ہے، جو پہنچتے ہی چھوٹتے ہی بتا دے آپ تم فلاں ہو، فلاں کے بیٹے ہو، تمہارا مرض فلاں ہے، فلاں علاقہ ہے، چھوٹتے ہی بتا دے، وہ سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا اخبث ہے۔ باقی اب وہ نام پوچھے والد کا، والدہ کا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جو شخص یہ پوچھے سمجھو وہ جادوگر ہے۔ وہ ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا شیاطین کے ساتھ اسی قسم کا معاہدہ ہے، انہی ناموں کے تعلق سے۔ آپ پر یہ بات اور واضح ہوگی، مثلا کوئی شخص کہے کہ تم ایک جانور لے کر آؤ، مرغی لے آؤ یا کوئی جانور لے آؤ، بکری لے آؤ، اس کے ذریعے علاج ہوگا، سمجھو وہ جادوگر اس بندے کا اور شیطانوں کا جو ایگریمنٹ وہ جانور کے تعلق سے ہے۔ اب وہ جانور مرغی آ گئی، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، مریض سمجھتا قرآن پڑھ رہا، اور آہستہ آہستہ جانور کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، سفید ہے تو اس پر کوئی سرخی یا کوئی زرد کلر اس پر نمودار ہوتا ہے۔ اب مریض سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور، اور کیا اس کا علم ہے، قرآن پڑھ کر اس نے معلوم کر لیا کہ جادو ہے یا نہیں، حالانکہ اس انسان کا اور شیطان کا ایگریمنٹ یہ ہے، عقد یہ ہے کہ تمہارا جادو معلوم کرنے کا ذریعہ اور مرض معلوم کرنے کا ذریعہ جانور ہوگا، تو اس پر پڑھنا
اور طے یہ ہوگا اگر جانور کا رنگ وہی برقرار رہا تو سحر نہیں ہے، رنگ تبدیل ہو گیا تو سحر ہو سکتا ہے، وہ سحر ہوگا۔ اب وہ جن جو وہ سحر کرتے ہیں، وہ شیاطین جو سحر کرتے ہیں ملوث ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے اب اگر وہ رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے اور وہ سرخی یا کوئی بھی رنگ سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جادو ہو گیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کا اور شیطان کا ایگریمنٹ اسی صورت میں کچھ جادوگر کپڑا طلب کرتے ہیں کہ مریض کا کپڑا لے کر آؤ، یا اس کا رومال کوئی لے کر آؤ، یا اس کا تہبند یا اس کی قمیض لے کر آؤ۔ آ جاتے ہیں، اب وہ شروع کرتے ہیں تو کپڑے کو پہلے ناپ لیتے ہیں، اس کا عرض اتنا ہے، 4 ہاتھ ہے، اگر ہمارے عمل سے یہ کپڑا بڑھ گیا تو ہمارا جادو ہے۔ اب عمل شروع کرتے ہیں، اور شیاطین اور اس انسان کا عقد ہے کہ یہ کپڑا ہماری علامت ہے، یہ کپڑا ہماری علامت ہے۔ اگر کپڑا اپنے اس مقدار پر برقرار رہا تو سحر نہیں ہے، اگر کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا تو سحر ہے۔ اب مریض سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑبڑا رہا ہے، کیا بڑبڑا رہا ہے؟ شیطانی کلمات جو شیطان اس کو دیتا ہے۔ یہ سری عمل ہے نا، جو قرآن پڑھتے ہیں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اللہ کی حجت قائم ہوتی، اور جو بڑبڑا رہا ہے اپنی پلیت زبان اور اپنے ہونٹوں کے ذریعے، جس کا اظہار نہیں ہو رہا، مریض سمجھتا قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ نہیں، وہ طلاسم پڑھ رہا ہے جو شیاطین اس کو دیتا ہے، اور ان کے مابین یہ ایک علامت ہے، کپڑے کا پھیلاؤ، کپڑے کا کم ہونا، یہ ایک ان کے مابین ایک ایگریمنٹ ہے۔ چنانچہ وہ پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد کپڑے کو ناپا جاتا ہے۔ جادو اگر نہ ہو تو کپڑا اپنے اس سائز پر برقرار رہتا ہے، اور سحر اگر ہو تو کپڑا کم یا بڑھ جاتا ہے۔ یہ شیطان کے عمل سے ان دونوں کے مابین یہ ایک ایگریمنٹ، اور سننے والے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ بڑا اثر، بڑی اس میں قوت ہے، بڑی اس کے اندر تاثیر ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، اور یہ حق ہی حق ہے، ہم نے خود دیکھا کپڑا پھیل گیا۔ کپڑا کیوں پھیلا بھئی؟ کیوں کپڑا پھیل سکتا ہے؟ یہ شیاطین کے اثر سے پھیل سکتا ہے۔ یہ طریقے ہیں معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ شرعی دم اس میں کوئی تکلف نہیں۔ اس میں مریض آئے گا اور پڑھنے والا بلند آواز سے قرآن پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کرے گا، پیغمبر علیہ السلام سے منقول دعائیں پڑھے گا۔ ہر چیز واضح ہے، کوئی چیز خفیہ نہیں، ہر چیز واضح۔ وہ سری بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ شعبہ بازی نہیں ہے۔ کچھ جادوگر کہتے ہیں کہ تم یہ پڑیا لے جاؤ، اس پڑیا کو پانی میں ڈالنا، دیکھو رنگ تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ رنگ تبدیل ہو گیا تو سحر ہے، جنوں کا اثر ہے۔ تبدیل نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ سحر نہیں۔ کیوں ایسا کیوں؟ بعض جادوگروں کا شیاطین کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ تم پانی کے ذریعے ہم پانی کے رنگ کو تبدیل کریں گے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور ہے، بڑا صاحب علم ہے، حالانکہ علم نہیں، سارا شاخسانہ جادو کا اور وہ سری معاہدے کا جو اس انسان اور شیطان کے مابین ہوتا ہے، انسان اور شیطان کے مابین ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ طریقے واردات ہیں۔ کچھ لوگ تعویذ دیتے ہیں، شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ اس تعویذ کو کھولو، اس میں اگر ایسے کلمات ہوں جو ناقابل فہم ہے تو یہ جادوگر ہے، اس میں اگر لکیریں بنی ہوئی ہیں تو یہ جادوگر ہے، اس میں خانے بنے ہوئے ہیں تو یہ جادوگر ہے، اس میں اگر اعداد لکھے ہوئے ہیں 2 4 6 8 10 کی گنتی لکھی ہوئی ہے تو یہ جادوگر ہے۔ یہ سب جادو کی علامات ہیں، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ سب سری معاہدے ہیں جو انسان اور شیطان کے مابین ہوتے ہیں۔ یہ کچھ 1-2 ماہ قبل میں سیالکوٹ میں تھا، تو وہاں لوگوں نے بتایا ایک پیر جو مریض کو سامنے بٹھا کر اس کے کپڑے پر ضرب لگاتا تھا کہ اگر آگ جلی تو جادو ہے، نہ جلی تو تم ٹھیک ہو، اور جب وہ ضرب لگاتا تو 2-3 ضربوں کے بعد آگ بھڑک اٹھتی۔ اب وہ مریض بڑا متاثر ہوتا کہ بڑا قوی علم کا مالک ہے، اس کا اعتماد پوری طرح قائم ہو جاتا، اور اس کی ساری وہ ضرورتیں پوری کرتا۔
پیسہ دیتا. یہ ان کا مقصد ہے. انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ جادوگروں کا پیسہ لوٹنا اور پیسہ بنانا. اور جب اس پر پولیس نے چھاپا مارا تو خفیہ اس کی درازوں سے ایک کیمیکل نکلا. وہ کیمیکل ایسا کہ اس پر ضرب لگے تو وہ آگ پکڑ لیتا تھا. وہ کیمیکل رکھ کر یہ عمل کرتا تھا. یہ شعبدہ بازی ہے, اس کا سحر سے تعلق نہیں ہے. لیکن جو سحر اصل ہوتا ہے اس میں انسان کا اور شیطان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. معاہدے کے امور طے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کلمات جو ہم بڑبڑانے ہیں اور بکواس کرنی ہے اور ہم اس پر آئیں گے اور پھر یہ عمل مل جل کر ہم شروع کر دیں گے. اور ہماری علامت کیا ہوگی؟ کپڑے کے بڑھنے یا کم ہونے کی, رنگت پانی کی تبدیل ہونے یا نہ ہونے کی, جانور پر اس کا اثر ہونے یا نہ ہونے کی, یا پھر آگ جلے یا نہ جلے. یہ ہمارے مابین ایک علامت ہے. اچھے خاصے لوگ ان باتوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ سارا کا سارا سحر جادو ہے. اس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جادو کا معاملہ بڑا سنگین ہے, بڑا خطرناک ہے. اس کو کفر کہا گیا. کفر. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. یہاں کفر کا ذکر ہے. کفر کی اساس کیا ہے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے. مانا جادو کی تعلیم دینا کفر. اور آگے فرمایا کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر. لوگ آتے جادو سیکھنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں ہم آزمائش ہیں, تم جادو نہ سیکھو, یعنی کفر نہ کرو. مانا سیکھنا بھی کفر, کرنا بھی کفر اور سیکھنا بھی کفر. جادو کی تعلیم دینا بھی کفر اور تعلیم لینا بھی کفر. جادو کرنا بھی کفر, یہ عمل سحر کفر. کرنا بھی کفر, کروانا بھی کفر, سیکھنا سکھانا یہ سب کفر. تو کتنی شدید وعید ہے, کتنی شدید وعید. اس لیے احادیث میں جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. جندب الخیر کی حدیث ہے کہ حد الساحر ضربہ بالسیف, جامع ترمذی کی, کہ جادوگر کی حد کیا ہے؟ اس کو تلوار سے مار دینا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع اور موقوف دونوں طرح مروی, لیکن موقوف صحیح ہے, مرفوع ضعیف ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں, لیکن موقوف والا جندب ہے, یہ صحیح ہے. اور محدثین کا اصول ہے کہ صحابی کا وہ قول جس میں رائے کا دخل نہ ہو, اپنی رائے کا دخل نہ ہو, وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے. اب ایک صحابی اپنی رائے سے تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جادوگر کی سزا تلوار سے قتل کرنا. صحابی کو کیا اختیار؟ تو اگرچہ یہ موقوف ہے, لیکن اس حدیث کا مضمون ایک ایسا مضمون ہے جو حکماً مرفوع قرار پائے گا, اس لیے اس کی سزا قتل ہے. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اپنے خلفاء اور گورنر جو زمین پر پھیلے ہوئے تھے انہیں خط لکھا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جادوگروں کو قتل کرو, جادوگروں کو قتل کرو. حدیث کا راوی کہتا ہے کہ ہم نے تلاش کی اپنے علاقے میں, تو تلاش ہے بسیار کے بعد ہمیں 3 جادوگر ملے, ان کو ہم نے قتل کیا. وہ دور تھا اس میں جادوگر بہت کم تھے. کیوں؟ آج کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے وہ صحابہ کا دور تھا, تابعین کا دور تھا, قرون خیر تھے. اور یاد رکھیں جہاں عقیدے کی پختگی ہوگی, ایمان کی صلابت ہوگی, عمل صالح کی اساس ہوگی, وہاں ان شیاطین کا کوئی کام نہیں چلتا. یہ خبیث جن شیاطین موحدین سے ڈرتے ہیں, ان سے گھبراتے ہیں, ان سے بھاگتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کے دور میں کسی شخص پر جن آ جاتے تو لوگ ان کے پاس آتے اور وہ انہیں اپنا عصا دیتے تھے, اپنا عصا, لاٹھی اپنی, کہ جا کر اس کو دکھاؤ. وہ جا کر عصا دکھاتے اور وہ آنے والا جن اس عصا کو دے کر بھاگ جاتا. امام احمد بن حنبل کے دور میں کسی کو آتے تو آپ اپنا جوتا اتار کے دیتے کہ جا کر اس جن کو دکھاؤ. امام احمد کا جوتا دیکھ کر وہ بھاگ جاتا. امام احمد بن حنبل شیخ الاسلام عقیدے کے پہاڑ تھے, ٹھوس پہاڑ. تو یہ لوگ ڈرتے ہیں. صحابہ کے دور میں جادوگر کم کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ دور ایمان کا دور تھا, قرون خیر تھے,
عمل صالح کی اساس تھی، عقیدے کی پختگی تھی اور توحید کا فہم تھا۔ آج قدم قدم پر شرک کے اڈے، شرک کی نحوستیں، بدعات کی بہتات، معصیتوں کی بہتات اور کثرت۔ تو یقیناً جب اس قسم کی معاصی عام ہوں گی، بدعقیدگی ہوگی، ضعف الاعتقاد ہوگا، تو پھر اس قسم کی ارواح کو، اس قسم کے انسانوں کو اپنی کارروائی کرنے کا پورا پورا موقع مل جائے گا۔ اور یہ لوگ وہیں کامیاب ہوتے ہیں جہاں پر جہل ہو، عقیدے کا ضعف ہو، شرک ہو، بدعت ہو، کثرت معاصی ہو، وہاں یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں نہیں تھے، فرماتے ہیں ہم نے تلاش بسیار کے بعد ہمیں 3 جادوگر ملے، ہم نے ان کو قتل کیا۔ عمر بن حفصہ رضی اللہ عنہ، ان پر کسی خاتون نے جادو کیا، آپ نے وقت کی قیادت کو حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے، قتل کیا گیا اس نے۔ اور آج جادوگر بکثرت موجود ہے، کوئی بنگال کا اور کوئی کہیں کا اور کوئی کہیں کا، لیکن حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اصل معاملہ ہے کہ ان کو اپنے پروٹوکول کی فکر، اللہ کے پروٹوکول کی کسی کو فکر نہیں۔ یہ بات جانتے نہیں کہ یہ اقتدار اللہ کا اقتدار، ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھو کہ ایک کانٹوں سے بھرے راستے پر چلا دیے گئے۔ اقتدار ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو پا کر مٹھائیاں بانٹی جائیں، اس کو پانے کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جائے، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ کڑی مصولیت ہے، کڑی مصولیت۔ بعض اماموں کا امتحان اللہ تعالیٰ پلے صراط پر کھڑا کر کے لے گا، بعض حکام کا امتحان پلے صراط پر کھڑا کر کے لیا جائے گا۔ اتنی کڑی سی، من تولى القضاء فكأنما ذبح بغیر سکے، جس کو منصب سونپ دیا جائے، کوئی عہدہ دے دیا جائے، تو سمجھے کہ وہ کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تیز چھری کے ساتھ کیوں نہیں؟ تیز چھری سے ذبح ہوگا وہ پھر جائے گی، چل جائے گی اور گلا کٹ جائے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کند چھری نہ کاٹے گی نہ جان چھوٹے گی، مسلسل یہ کند چھری اس کی گرے پر چل رہی ہے اور پھر رہی ہے۔ اتنا بڑا یہ ایک امتحان، اتنا بڑا بوجھ ہے یہ۔ خلفاء راشدین اس بات کو سمجھتے تھے، امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے جب سنا اکا دکا واقعات جادوگری کے، تو جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ آج ایسا معاملہ نہیں ہے، ہر قدم پر جادوگر دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، حکام کو اپنے اقتدار کی فکر، رسا کشی ہو رہی، چل رہی ہے، ایک عجیب بندر بانٹ۔ لیکن جو اللہ کا پروٹوکول اور دین کا پروٹوکول، اس کی طرف کسی کی سوچ نہیں۔ حالانکہ یہ مجرم ہے، یہ شرک، یہ عمل شرک ہے، یہ اللہ رب العزت کے علم میں مشارکت کا ایک طریق ہے جادو کا عمل جو ہے، اور پھر یہ معصیتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ جادو کے عمل کے ذریعے پھوٹ پیدا ہوتی ہے، تفریق پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات کسی جادوگر کے پاس چلے گئے، وہ کہتا ہے جادو ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ جادو فلاں نے کیا، تمہاری بہن نے، تمہاری خالہ نے، تمہاری پھوپھی نے، تمہارے چچا نے، تمہارے بھائی نے، تمہارے فلاں دوست نے۔ اکثر یہ جھوٹ ہوتا ہے، ان کا تو مقصد ہے کہ لوگوں میں تفریق اور ایک عجیب جو ایک رسا کشی کی کیفیت ہے وہ پیدا کی جائے، اور لوگ مان جاتے ہیں کہ بھلا انہیں کیا معلوم ہماری پھوپھی ہے، ہمارا چچا، انہیں کیا معلوم؟ کیوں نہ معلوم، شیاطین ان کے ساتھ، وہ تو پوری طرح چاہتے ہیں اس گھرانے میں تباہی بربادی داخل کر دیں، اور وہ سنتے ہیں اور سن کر سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ فلاں بہن کا، فلاں خالہ کا کردار، اگر کوئی ایک شخص کی 2 بھی ہیں اس کی سوکن کا کردار، اور پھر ایک عدالتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ صلہ رحمی جو دین میں انتہائی اہم ہے، اس میں قطع کا راستہ پیدا ہوتا ہے، ہم یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ قدم قدم پر جھوٹے لوگ ہیں، اور جھوٹ کے ذریعے اللہ کے بندوں میں تفریق اور تضلیل پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوئی بات اس قابل نہیں کہ اس کو ہم سنیں اور اس پر یقین کر لیں، اس پر اعتماد کر لیں، کوئی بات اس قابل نہیں۔ تو یہ سحر، یہ عمل ایک سری معاہدہ، جس سے حقیقت سحر واضح ہوتی ہے کہ اس میں جادوگر کا مفاد کیا ہے اور شیاطین کا مفاد کیا ہے۔ جادوگر کا مفاد تکسب ہے جو اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے
ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کچھ بھی بن جائے، کہیں بھی چلا جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کوئی جادوگر آپ نے مستحکم سنا ہو باعتبار معیشت کے، ایسا ناممکن، یہ ذلیل ہی رہیں گے، اور ذلت اور نحوست کی تہیں ان کے چہروں پر، قلوب پر، اعمال پر، ان کی اہل و عیال پر بالکل نمایاں اور واضح ہوں، قطعاً کامیاب نہیں ہوں۔ اور اس میں شیطان کا مفاد کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا اور تضلیل کرنا۔ چنانچہ جو شخص کسی مریض کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھے، خانے بنائے، عادات سے کام لے، ایسے ایسے تعویذ لکھے جو نہ پڑھے جائے، ناقابل فہم ہو، ناقابل قرات ہو، سمجھیے سارے جادو کا قمیضیں منگوائیں، کپڑے منگوائیں، مریض کا نام پوچھیں، اس کا نسب نامہ پوچھیں، اور پھر جانور منگوائیں، یہ سمجھیے سارے لوگ جادوگر۔ کیونکہ دین میں دم کے تعلق سے، رقیہ کے تعلق سے ایسی کوئی شعبہ بازی نہیں۔ پلیٹیں لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، اور اس سے لکھا جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ پلیٹیں لکھی تھی ان کو گھول گھول کر پیو۔ دین میں ایسی چیزیں کہاں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر دم کیا کرتے۔ تعویذ اگر قرآن کا دے بھی دو تو اس کا کم از کم حکم یہ کہ وہ بدعت ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ باقی دم، شرعی رقیہ یہ ثابت ہے، اس میں کسی قسم کے تکلف کی اور اس شعبہ بازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب ایک عامل، صحیح عمل کرنے والا متقی انسان دم کرے گا تو اس دم کے دوران مریض کی طبیعت بگڑ سکتی، کیونکہ جب شیطان کا اس پر غلبہ ہوگا تو شیطان اللہ کا کلام سن کر تکلیف محسوس کرتا۔ من شر الوسواس الخناس، شیطان خناس ہے، خناس کے معنی سکڑ جانے والا، سکڑ جانے والا، ضیق اور تنگی محسوس کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام سن کر یہ سکڑ جاتا ہے۔ جہاں معصیتیں ہوں، گناہ ہو، بدعقیدگی ہو، وہاں یہ پھیلتا ہے، اور جہاں اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر ہو، وہاں سکڑ جاتا ہے، تو اس پر اس کی تکلیف اس پر نمایاں ہوتی ہے۔ اور یہ ایک علامت ہے، یہ ایک علامت جس سے عمل سحر معلوم کیا جا سکتا، محسوس ہو سکتا ہے۔ باقی یہ ساری شعبہ بازیاں ساحرین کی اور جادوگروں کی ہیں، جن سے بچاؤ ممکن ہے، ضروری ہے، ورنہ اس کے باوجود اگر ان کا رخ کرو گے، ان کے پاس جاؤ گے، ان کو سچا سمجھو گے، تو یہ عمل کفر بہت زیادہ وعیدوں کا باعث اور مستحق بنے گا، بہت زیادہ وعیدوں کا موجب بنے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث من اتی کاہنا او عراف فصدقہ بما قال، جو کسی کاہن کے پاس جائے یا عراف کے پاس جائے۔ عراف کون ہوتے ہیں؟ مستقبل کی خبریں دینے والے، فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، چور کا بتانے والے کہ چور کون، یہ عراف، مستقبل کے احوال بتانے والے۔ فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے، عراف کے پاس جائے، صرف جانا، لم تقبل صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن کی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، صرف جانا۔ اور اگر جا کر کوئی باتیں کرے، فصدقہ بما قال، اس کی بات کو سچا جانے، اس کی وعید کیا ہے؟ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے پیغمبر کی شریعت کا اور وحی کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ کتنی بڑی وعید! لیس منا من تطیر تطیر له او تسحر تسحر له او تکہن تکہن له۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو تطیر کرے یا اس کے لیے کیا جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تطیر کیا ہے؟ انسان پرندوں سے فال لے، پرندوں سے فال لینا تطیر ہے۔ کوئی مشکل آ گئی، کوئی کاروباری، انسان سوچے اس کی کیا وجہ ہے، رخ کرتا کس کا؟ کسی کاہن کا، اس کاہن کے پاس جاتا، انتہائی ذلیل قسم کا انسان، اس سے جا کر پوچھتا ہے۔ اب وہ کاہن کس سے پوچھتا ہے؟ طوطے سے۔ انسان کی عقل پر آپ ذرا غور کریں، یعنی وہ ایک خبیث قسم کے انسان کے پاس جاتے ہیں، اپنی حالت ازار بیان کرتا ہے، اور وہ طوطے سے پوچھتا ہے۔ یہ تطیر، طوطے سے فال لینا۔ فرمایا جو فال لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس کے لیے فال لی جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ یعنی خود گیا اور جا کر پوچھا، یا کسی کو بھیجا کہ تم معلوم کر کے آؤ، دونوں ہم میں سے نہیں۔
جادو کرے یا جس کے لیے کیا جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہانت کرے یا کہانت کی جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کتنی شدید وعید ہے، کتنی شدید وعید ہے۔ باہر کیف ہم نے کچھ حقیقت سحر معلوم کی، احوال ساحرین کا ہم کو علم ہوا، علاج اور بچاؤ کا راستہ کلام اللہ ہے، رقیہ، اس میں انشاءاللہ شفا ہے، یہ قرآن شفا ہے، ما ہوا شفاء ورحمہ، شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، شفا امراض قلوب کے لیے اور امراض ظاہرہ کے لیے بھی، بیماریاں، اور جادو ایک مرض ہے، امراض کی طرح ایک مرض ہے۔ اگر اللہ کا کلام پڑھیں گے اور وہ شرعی حروف جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے ان کا آپ اپنی زندگی میں ایک عمل کے طور پر ان کو اختیار کریں گے تو اس قسم کے مصائب سے اور سحر سے اللہ رب العزت کی توفیق سے حفاظت ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر جادو ہو جائے تو اس کو اللہ کی آزمائش سمجھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر پر سحر کا عمل ہوا، اور کیا مثال دی جا سکتی؟ لبید ابن عاصم یہودی نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا اور تقریباً 6 ماہ تک آپ صاحب زدہ رہے، تکلیف آپ کو محسوس ہوئی، کچھ دن تو بہت ہی تکلیف میں گزرے، لیکن آپ کے ذہن کا معاملہ، دل کا معاملہ، وحی کو لینا، وحی کو پہنچانا، اس تعلق سے آپ متاثر نہیں ہوئے تھے، اس کی اللہ نے حفاظت کی ضمانت لی، لیکن جسمانی تکلیف یہ آپ کو لاحق ہوئی۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، سحر کے عمل کے ساتھ ایک تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر صبر سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ یہ بندہ اب کیا کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں کسی ساحر کے پاس چلا جائے، جادوگر کے پاس چلا جائے اپنا علاج کروانے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، سحر کرنا بھی کفر ہے، اور اگر سحر ہو جائے، جادو ہو جائے، تو جادو کا ابطال، جادو کا علاج بذریعہ جادو، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اخباروں میں ہم اشتہار پڑھتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے صفری علم کا ماہر اور جادو کی کاٹ اور جادو کی پلٹ کا ماہر۔ کاٹ کا معنی کیا ہے؟ کسی مریض کا جادو سے علاج کرنا۔ پلٹ کا معنی کیا ہے؟ جس نے جادو کیا ہے اسے اس پر پلٹ دینا، جس نے کیا اس پر پلٹ دینا۔ دونوں عمل باطل اور ناجائز، دونوں ناجائز۔ اور یہاں ایک مسئلہ، نشرہ ایک اصطلاح ہے شرعی۔ نبی نے پوچھا کہ نشرہ کا عمل کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، نشرہ شیطانی عمل ہے۔ نشرہ کا معنی جادو کو کھولنا، یعنی علاج، اسے آپ نے شیطانی عمل قرار دیا۔ اس میں بہت سے علماء نے جواب دیے، ایک بحث کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے چند جملوں میں مسئلے کو حل کیا کہ جادو کو کھولنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جادو کو کھولنا بذریعہ جادو یہ ناجائز ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا مقصد ہے۔ لیکن جادو کا علاج اور جادو کو کھولنا بذریعہ قرآن، بذریعہ شرعی اوراد، یہ ایک نفع کا کام ہے، اور یہ بالکل مستحسن ہے، اور جو عمل کرے گا اخلاص کے ساتھ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ جادو کو کھولنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جائز کیوں ہے؟ کس طرح ہے؟ کلام اللہ کے ذریعے۔ ناجائز کیسے ہے؟ جب جادو کا علاج جادو کے ذریعے کیا جائے۔ صحیح بخاری میں جو نبی علیہ السلام پر جادو ہوا، اس میں ایک لفظ استعمال ہو، استخراج، استخراج سحر کا، جادو نکالنا۔ دراصل نبی علیہ السلام سحر زدہ تھے اور آپ کو شدت کی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے، 2 فرشتے آ گئے، ایک سرہانے بیٹھا اور ایک پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے، اور ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس شخص کی کیا تکلیف ہے؟ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اس نے کہا مطبوب، یہ مسحور ہے، اس پر جادو ہوا ہے۔ من طبہ، جادو کس نے کیا ہے؟ لبید ابن عاصم نے۔ جادو کہاں کیا ہے اور کیسے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بالوں میں گرہیں لگا کر، ان بالوں کو کنگھی کے دندانوں کے ساتھ باندھ کر، گرہیں لگا کر، اور وہ کہاں رکھا ہے؟ بیر زروان، ایک کنواں، بنو زریق کے قوم ہے، اس کا قبیلہ، یہ لبید ابن عاصم کا قبیلہ بھی بنو زریق ہے،
وہاں ایک چشمہ ہے پانی کا اور وہاں اس نے اس جادو کو چھپا رکھا ہے. اللہ کے پیغمبر وہاں گئے اور جا کر اس کو نکالا، اور پھر جو یہ دو صورتیں معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کو آپ نے پڑھا اور ہر آیت کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور یوں آپ سحر سے آزاد ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کی بیوی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ افلا استخرجتہ، اس کو آپ نے نکالا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اللہ مجھے شفا دے دے، میں نے چاہا کہ فتنہ پیدا نہ کروں اور لوگ فتنے میں نہ آ جائیں، اس لیے نہیں نکالا. جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نکالا. یہ قسم کا تعارض ہے تاکہ مسئلے کی تہ تک ہم پہنچیں. استخراج سے کیا مراد ہے؟ ایک میں نکالا ایک میں نہیں نکالا، دونوں کا اپنا اپنا معنی ہے. جہاں یہ ہے کہ استخراج آپ نے نکالا، وہاں معنی یہ ہے کہ آپ نے جہاں رکھا تھا وہاں سے نکالا اور نکال کر قرآن کی آیتیں پڑھی جو اللہ نے نازل فرمائی، اور اللہ نے وہ گرہیں کھول دی اور آپ کا مرض ظاہر ہو گیا، اور پھر آپ نے اس کو زمین میں دفن کرنے کا حکم دے دیا. یہ نکالنے کا معنی. اور جہاں یہ ذکر ہے کہ نہیں نکالا، وہاں معنی یہ کہ آپ اس کو لے کر مدینہ شہر میں نہیں آئے کہ لوگوں کو دکھائیں. ایک طرح کا فتنہ اس میں پھیل سکتا تھا اور لوگ مفتون ہو سکتے تھے اور مختلف قباحتیں جنم لے سکتی تھی، اس لیے آپ لے کر نہیں آئے. تو استخراج اور عدم استخراج دونوں ثابت ہیں، لیکن دونوں کا اپنا اپنا معنی ہے، اپنا اپنا مفہوم. باہر کیف اللہ رب العزت کا کلام اور بہت سے امور ایسے ہیں کہ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ایک میں توجہ آپ کو دلاؤں گا، جب گھر سے نکلیں خود یا آپ کے بچے یا اہل و عیال، انہیں گھر سے نکلنے کی دعا ضرور بتائیں اور یاد کرائیں اور پڑھ کر نکلیں، خود بھی بچے بھی اہل و عیال بھی. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. آج یہ جادو قدم قدم پر پھیلا ہوا ہے اور بعضوں کا جادو بھٹکتا ہے. ساحرین خبثاء جادو کا عمل کرتے ہیں اور وہ بھٹکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے اور آپ اس میں ملوث ہو جائیں، مبتلا ہو جائیں. اگر گھر سے یہ ورد پڑھ کر نکلیں گے آپ کی اولاد، تو اللہ رب العزت اس قسم کے جادو اور سحر سے آپ کی حفاظت کرے گا. گھر میں داخل ہو تو ضرور داخل ہونے کی دعا پڑھیں، ضرور پڑھیں بسم اللہ ولجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج. اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں اور رب پر توکل کرتا ہوں. اس کا بڑا توکل علی اللہ، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جادو سے حفاظت کے لیے، کیونکہ دونوں دعاؤں میں اللہ پر توکل کا ذکر ہے. تو توکل کے تعلق سے اگر عقیدہ مستحکم ہو تو یہ ایک بہت بڑی حفاظت ہے، بہت بڑی حفاظت. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب صاحب خانہ گھر سے باہر ہوتا ہے تو شیاطین گھر میں آ جاتے ہیں. اب صاحب خانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کیسے داخل ہوتا ہے. اگر اللہ کا نام پڑھ کے داخل ہو، بسم اللہ اور یہ دعا پڑھ کے داخل ہو، تو پھر وہ شیطان کہتا ہے کہ یہاں ٹھکانہ ختم ہو گیا ہمارا. یہ اللہ کا نام پڑھ کے داخل ہوئے، اب یہاں ہمارے ٹھکانے کی کوئی صورت باقی نہیں بچے. لیکن کھانا تو کھا سکتے ہیں، کھانا پیش کیا گیا. اب شیطان انتظار کرتا ہے کہ کھانے والا بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے نہیں کھاتا. بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کھانا بھی گیا، ٹھکانا بھی گیا اور کھانا بھی گیا. اور اگر وہ گھر میں داخل ہو اور نہ دعا پڑھی اور کھانا سامنے آ گیا، بسم اللہ پڑھے بغیر ہی شروع ہو گیا، تو شیطان خوش تھا، مبارک ہو، ٹھکانہ بھی بن گیا اور کھانا بھی بن گیا. اب وہ ساری رات اس گھر میں گزارتا ہے، کھانے کی برکت ختم، شیطان اس گھر میں موجود ہے، رات بھر کیا کیا قباحتیں پیدا کرے گا اور قسم قسم کی نحوستیں اس گھر میں جو ہے وہ آئیں گی اور داخل اور شامل ہوں گی. اور اگر یہ دعائیں پڑھ لیں جو اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہیں تو شیطان کے ڈیرے ختم ہو جاتے ہیں، ڈیرے ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ شیطان انسان کے اندر شرائط کیے ہوئے ہیں، انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے. اس کو نجس جگہ پسند ہے، نجاست بدبو اس کو پسند ہے. خوشبو کا استعمال کیا کرے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو استعمال کرنے سے چڑیلیں پکڑ لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خوشبو ایک طاہر اور پاکیزہ چیز، اس کا استعمال خود استعمال کرے، بچوں کو استعمال کرے. شیاطین جو ہے شریر وہ بھاگتے ہیں خوشبو سے، طاہر جگہ سے. گھر میں ان کے ڈیرے کہاں ہوتے ہیں؟ باتھ روم کے اندر، نجس جگہ پر. انسان کے جسم میں رات کہاں گزارتے ہیں؟ انسان کی ناک اس خیشومہ کے اندر،
رات گزارتے، یعنی گندی جگہ ان کے ٹھکانے، خوشبو ہو، شہد کا استعمال ہو، شہد کا استعمال، انسان کا جسم پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، تو یہ چیزیں شیطانی عمل اور شیطانی مراکز کے منافی ہیں۔ اور جہاں گندگی ہو، گھر میں صفائی نہ ہو، ستھرائی نہ ہو، لباس پاکیزہ نہ ہو، جسم پر طہارت نہ ہو اور بدبو ہو، تو یہ شیطان کے ڈیرے ہیں، بچنا چاہیے ان سے۔ پھر بہت سے اوراد، آیت الکرسی پڑھنا، یہ تو شیطان نے خود کہا تھا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تم کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ حدیث ابو ہریرہ، وہ رمضان کی زکوٰۃ کے نگراں مقرر ہوئے تھے اور شیطان کے آنے کا واقعہ اب سنتے رہتے۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تیسرے دن، اب نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب شیطان نے سوچا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، رسوائی میری مقدر بن چکی، اب وہ کہتا ہے مجھ سے کہ علم لے لو۔ ابو ہریرہ علم کے حریص تھے، کہا کہ آیت الکرسی اگر پڑھو گے تو دن بھر شیطان تمہارے قریب نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو آگاہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان کذوب وقد صدق، جس نے تمہیں یہ بتایا ہے وہ دنیا کا جھوٹا ترین جو ہے وہ ایک شخصیت ہے، لیکن آج وہ سچ کہہ گیا ہے، یہ بات سچ ہے، آج سچ بول گیا۔ تو آیت الکرسی پڑھی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، وہاں شیطان کی شرارتیں داخل نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ کیسٹ کی شکل میں یعنی لگا دی جائے تاکہ وہ آواز گھر میں گونجتی رہے اور وہ آواز آتی رہے، وہاں سے شیطانی مساکن ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دعا یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 100 بار یہ روز پڑھ لے، 100 بار، تو اس کو بہت فائدے ہوں گے۔ ایک تو 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 گناہ معاف ہوں گے اور 100 درجے جنت میں اونچے ہوں گے۔ اور یہ جو وظیفہ لا الہ الا اللہ یکون حرزا لہ یومہ ذالک، پورے دن اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور سورہ قل ھو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس، فرمایا کہ یہ 3 صورتیں کفتہ من کل شیء، انسان اگر پڑھ لے روزانہ تو ہر شے سے کفایت کر جائے گی، ہر شے سے۔ اور فرمایا کہ رات کو جب شیطان رات کے اندھیرے میں اپنے وار کرتا ہے تو کچھ عمل، بستر پر وضو کر کے آنا، وضو کر کے آنا، بستر کو جھاڑ کے اس پر سونا، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام، باوضو ہو کر آنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 2 فائدے، 2 حدیثیں ہیں۔ ایک میں یہ کہ جو شخص باوضو ہو کے بستر پر آئے گا اور جو شرعی اوراد پڑھ کے سوئے گا تو رات کو ایک فرشتہ اس کے اندر کے لباس میں اس کے ساتھ رات گزارے گا۔ یہ سو رہا ہے، فرشتہ جاگ رہا ہے، اور اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی اور عفو کی دعائیں کرے گا۔ فرشتہ اس کا محافظ ہے، جہاں فرشتہ موجود ہو وہاں شیطان جرت کرے گا آنے کی؟ اس کو ہمت ہوگی آنے کی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اور ایک ذمت ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر آئے گا، رات جب اس کی آنکھ کھلے، جب اس کی آنکھ کھلے، کروٹ بدلے، ما سأل اللہ من خیر دنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ، کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلی، اللہ تعالیٰ جو دعا کرے، دنیا کی مانگے، دین کی مانگے، اللہ سب عطا کر دے گا۔ باوضو ہو کر آنا، فرشتہ ساتھ رات گزارتا ہے تو پھر شیطان وہاں دم مارے گا۔ تو یہ سورہ جو صورتیں ہیں یعنی باوضو ہو کر آنا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں کافاتا ہو، رات بھر کے لیے کفایت کر جائے گی، رات بھر کے لیے، رات بھر کے لیے کفایت کر جائے گی۔ یعنی شیطان کے شر سے، شیطان کی پلاننگ سے، شیطان کے پروگراموں سے یہ کفایت کر جائے گی۔ تو ان صورتوں کو کثرت سے پڑھے۔ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ ہے، معوذتین ہے، سورہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ورد جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، انتہائی افضل دعا، اس کو یاد کر لیں۔ اور کچھ الفاظ اور اگر اضافے کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اگر آپ بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھ لیں تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی، اتنا اجر، اتنی شریعت کی سماحت ہے۔ تو یہ وہ اوراد ہیں، وہ اذکار ہیں جن سے شیطان کے شر سے اللہ رب العزت حفاظت دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ایسا عمل ہو جائے تو اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان جس قدر تکلیف زدہ ہو اس قدر اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بڑے بڑے متقی جس قدر تقویٰ میں آگے ہوں،
عقیدے کی پختگی میں آگے ہوں، اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام کو بخار تھا، اور صحابہ کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے، اتنے فاصلے پر بھی اللہ کے پیغمبر کے بخار کی حرارت صحابہ کو محسوس ہو رہی، اتنی تکلیف۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کا ذریعہ اللہ یہ آزمائشیں دیتا ہے تاکہ بندوں کو آزما بھی لے اور اس تکلیف کو ان کے گناہوں کے ازالے کا ذریعہ بھی بنا دے۔ میرا خیال نماز کا وقت ہو چکا، بارکہ کچھ بنیادی باتیں پیش کرنے میں کامیاب ہو سکا، کچھ باتیں مزید باقی رہ گئے، لیکن عمل سار انتہائی خطرناک ہے، اس سے بچاؤ ضروری ہے۔ اور یہ کچھ علامتیں ہم نے ذکر کی، اور وہ شرعی اوراد و اذکار ان پر مداومت ہو، یاد کریں، بچوں کو یاد کریں۔ ایک چھوٹی سی حسن المسلم، چھوٹی سی کتاب ہے، پاکٹ سائز پر مطبوع اور موجود ہے ترجمے کے ساتھ، وہ ہماری جیبوں میں ہونی چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار پڑھیں، کتاب کھول لیں، پڑھ لیں، 10-12 منٹ میں پڑھ سکیں گے۔ اور یہ اذکار گویا ایک مضبوط قلعہ ہے، مضبوط قلعہ حفاظت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے عمل کی، اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کا متبع بنا دے، ہم کو ہر شر سے محفوظ رکھے، ہمارے اہل کو، عیال کو محفوظ رکھے۔ اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے اپریل کی بیماروں کی دعا کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو بھی مریض ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، صحت عاجلہ عطا فرما دے، اور ہر گھر میں اللہ تعالیٰ عافیت داخل کر دے، اور ہر شر سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے، مسح کرنا ثابت ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ یعنی دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے دائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں پر پھیر لیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں پاؤں پر پھیر لیں۔ اللہ